ویلکم بیک ناظرین. فاطمی صاحب, اس سے پہلے ہم پارلیمنٹ پہ جائیں, آپ یہ بتائیں کہ واشنگٹن میں جو لابنگ ہوئی ہے, یقیناً جو آپ کے امبیسڈر ہیں, حالانکہ وہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں لوگ انگریزی شاید نہیں سمجھتے, اور گورنر نے یہ فرمایا کہ جو تنقید کریں, گورنر پنجاب کے, انہوں نے کہا جو تنقید کریں وہ شاید بل نہیں انہوں نے پڑھا, شاید منسٹر نے بھی ابھی سیمینار میں یہی کہا, انفارمیشن منسٹر نے, وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بتائیں کہ لابنگ جو کی تو ہوگی افیکٹولی آپ کی ایمبیسی نے وہاں؟ I'm sure انہوں نے پوری کوشش کی ہوگی, مگر تو پوری کوشش کی ہے. ہاں سن لیجئے نا, ریزلٹس جو ہیں نا وہ اسے نہیں کنفرم کرتے ہیں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ نہیں کی ہوگی. ایک سیکنڈ دیکھیں, ایمبیسی تو اکیلے نہیں تھی, 3 میجر لابنگ کمپنیز بھی ہم نے ہائر کیا ہے. وی آر پیئنگ دیم ہیوج سمس آف منی. کیوں؟ تاکہ جو ڈیلیبریشنز ہوتی ہے کمیٹیز میں, آپ کمیٹی سٹیج میں انٹرفیئر کرتے ہیں, انٹروین کرتے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنوے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی ڈرائیونگ سیٹ پر تو پاکستان کو ہونا چاہیے. پاکستان کو $1.5 بلین سے زیادہ امریکہ کو پاکستان کی ہیلپ اور اسسٹنس چاہیے. امریکہ میں جس قسم کی اینگزائٹی اور ٹینشن پیدا ہوا ہے, جہاں وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ اور ڈیفنس اور سینٹ کام کے چیف اور جناب ڈیفنس سیکٹری میں, ہم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مصیبت ہمارے لیے, مصیبت تو ان کے لیے ہے. $4 بلین جو ہے پر منتھ خرچ ہو رہا ہے افغانستان میں, 260 بلین خرچ ہوا ہے افغانستان میں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کنڈیشنز نیگوسیشنز کے دوران کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل, تو وہ کہتے ہیں پھر آپ ٹھیک ہے آپ نہ لیں. کبھی نہیں کہتے, نہیں, کس کے پاس جاتے, کس کے پاس جاتے؟ پرابلم تو ہم پرابلم ہے تو ساتھ ساتھ سولوشن بھی پاکستان ہے. یاد رکھیے گا, پاکستان کے بغیر امریکہ اس خطے چند صاحب یہ اسٹریٹجک لیور تو تھا پاکستان کے پاس, کیوں نہیں آپ کی حکومت یہ سمجھی اور کہا کہ ہم واک اوے کرتے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں تھا, ایسی کوئی بات نہیں. میری بات سنیں, 1 سال پہلے یہ ان کی سینیٹری کمیٹی نے پاس کیا, جب گیلانی صاحب گئے تو اس وقت پاس کیا. 1 سال میں تو یہ ایشو نہیں بنا, ساری دنیا کو پتا تھا, میڈیا میں بھی آیا, اب اچانک بن گیا. دوسرا, میں جو 2-3 دن سے جو اہم پہلو ہے میں جس پہ آ رہا ہوں کہ آرمی کو جی بڑا نقصان ہو گیا. مجھے ابھی تک دوستوں نے یا میڈیا نے مجھے نہیں پتا چل سکا کہ ہماری آرمی کو, یہ ہماری ڈیفنس لائن کو کیا نقصان ہے اس بل سے. ہماری ایسے جمہوریت کو اور آرمی کو پھر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یہ مسئلہ نہیں لگ رہا کہ نیوکلیئر پروگرام پر ایک پابندی آئے گی؟ آلریڈی ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایکسس کسی کو نہ دے گے, ہم نے کہا کوئی ایکسس دیں گے, نہیں دے گا. پاکستان کبھی ایکسس اپنے نیوکلیئر نہ سائنسدانوں میں نہ پلانٹ میں کسی چیز پہ نہیں دے گا. یہ لکھا کیا ہوا؟ یہ کدھر آپ میں آئی ول ریپیٹ. نہیں, اور دوسرا دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں مائکرو مینج کریں گے, آپ کی ملٹری کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں پروموشنز کی بات کریں. میرا خیال ہے اچھا پروموشن, اچھا میری بات سنیں, پہلے جو پروموشن ہوتی ہے تو امریکہ سے ہوتی ہے اپروو؟ نہیں, میں نہیں کہتا, آپ کو نہیں پتا کدھر سے ہوتی ہے. مجھے پتا کہ یہاں سے ہوتی ہے. نہیں, یہاں سے 100% نہیں ہوتی. 100% امریکہ سے ہوتی ہے. جو 100% نہیں ہوتی, میں نہیں, یہ میں نہیں کہتا کہاں سے ہوتی. 100% میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں 100% ادھر سے نہیں ہوتی. اچھا 100% امریکہ سے ہوتی ہے. نہیں, میں نہیں کہتا امریکہ سے ہوتی. تو یہاں سے نہیں ہوتی تو آسمان سے بات سنیں, آپ کے چھوٹے چیزوں میں, اچھا کوئی اگر سعودی عرب آپ سے اگر امریکہ سعودی عرب کے ذریعے آ جائے تو وہ جائز ہے. اگر رفیق اراری آ جائے, مکرم آ جائے, وہ جائز ہے. سب نے تنقید کی ہے تو اس لیے آپ بھی کوئی غلط کام کرنے سے پہلے کوئی غلط کام. میری بات سنیں, آپ نہ قبول کریں, آپ کے اوپر بائنڈنگ تو نہیں ہے, پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے. وہ آپ کے بجٹ کو جو آپ اس کو خرچ کریں گے اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگائی, یا بل کو پڑھیے گا؟ نہیں, کیا انہوں نے پابندی یہ لگائی ہے کہ اگر آپ اپنا 10 روپے پہلے خرچ کر رہے تھے اس پہ ہیلتھ پہ, اور ہم آپ کو 10 روپے دیں گے ہیلتھ پہ خرچ کرنے کو, تو جو 10 بچیں گے آپ کے پاس وہ آپ سیکیورٹی کی طرف نہیں لے جائیں گے. بڑا وہ آپ ہیلتھ پہ لگائیں, تعلیم پہ لگائیں, کیوں ہم سیکیورٹی پہ لگائیں؟ اچھا آخری 4 منٹ ہے, میں پارلیمنٹیرینز کے پاس آتی ہوں, آپ لوگوں کی جو ذمہ داری, یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ہم یہ کرنے والے ہیں کہ یہ ایک سفارتی ثانیہ ہے, and it shows strategic blindness. نہیں بھائی, ریٹورک سے آگے جائیں, مجھے بتائیں اسپیسیفکلی آپ کچھ کر سکتے ہیں جو کہ اس کو چینج کریں. ہم صرف وسفرسلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کنڈیشنز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نوٹ تو کریں کہ پاکستان کی تمام آڈیٹر جنرل کے ادارے جو ہیں پورے سال میں 150 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اور امریکہ آگے پاکستان میں 40 کروڑ خرچ کرنے جا رہا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے آپ کہیں گے کہ جی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا, اور پھر آگے
آگے یہ ہے کہ پاکستان حکومت پاکستان ری پارٹی کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ سوری، حکومت پاکستان اس کو ری نیگوشیٹ کرے. اسٹریٹجک ڈائلاگ جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا امریکہ کے ساتھ، وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع کر کے اسے اس کا حصہ بنائیں، اور یہ مائکرو مینجمنٹ جو خاص طور پر پاکستان ڈیفنس کی ہے اس کو ختم کریں. اچھا، ری نیگوشیٹ. آپ کی ہماری پارٹی جو ہے وہ اس بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گی باقی تمام پارٹیز کے ساتھ کہ اس کو ری وزٹ اور ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے، اور یہ میسج کنوے ہونا چاہیے ٹو دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا اور ہمارا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوگا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا. ہمیں پیسے ضرور چاہیے مگر خدا کے لیے یہ آپ رحم کریں. اور آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی جو یہ کہہ رہے ہیں ری نیگوشیٹ کریں؟ ہماری پارٹی اس سے قدم ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کی قومیت، آپ بل کی ری نیگوشیشن پر سپورٹ کریں گے؟ بھائی سوال بڑا سمپل ہے. بالکل کریں گے، جو پاکستان کے فائدے میں اس پہ ضرور سپورٹ کریں گے. بل کی ری نیگوشیشن کو سپورٹ کریں گے. اچھا یہ بتائیے فاطمی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے، سمپل میسج پارلیمنٹیرین سے یہ ہے کہ ہم کہیں، پاکستان کہے امریکہ کے ساتھ کہ دیکھو یہ ملٹری حکومت آتھوریٹیرین رجیم نہیں ہے، یہ الیکٹڈ حکومت ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس قسم کی کنڈیشنلٹیز. نمبر 1. نمبر 2، تم چاہتے ہو ہم سے دوستی، یہ تم چاہتے ہو ہمارے اوپر ہیجمنی. اگر ٹرسٹ اور فاطمی صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ پاس کر دیں اس طرح کی ریزولوشن کے حکومت پاکستان ری نیگوشیٹ کرے جا کے، تو پھر امریکہ پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ امریکہ ول ہیو ٹو تھنک ٹوائس، کیونکہ دیکھیں نا وہ یہ تو نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان اگر آپ بل پڑھیں اور کیری کا اسٹیٹمنٹ پڑھے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ انسٹرومنٹ ہم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، بجائے اسٹریٹجک تعلقات آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس اس میں جو ہے میجر مس گیونگس اور ڈاؤٹ. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پھر اس کو ری وزٹ کرے گا؟ ری وزٹ کرنا چاہیے. یہ ہوتا تو نہیں ہے ایک دفعہ بل نہیں، مگر اس قسم کا آج تک بل تو پچھلے 50 سال میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے، نہ جارڈن کے ساتھ پڑھا ہے، نہ ایجپٹ کے ساتھ پڑھا ہے، نہ ٹرکی کے ساتھ پڑھا ہے، جس میں اس قسم کی انسلٹنگ. جمہوریت کو سپورٹ کیا گیا. ایک چیز میں لازمی کہوں گا، وہ جو عابد صاحب ابھی آپ نے ٹیلی فون نہیں، بس اب آپ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. He should know that we pay our taxes. He should not be judgmental to everyone. ٹھیک ہے، اوکے جی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شامل ہونے کا. ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. جو بھی ڈیبیٹ یہاں ہوئی مختلف رات تھیں، لیکن کنکلوژن میں ہم نے دیکھا کہ تینوں میجر پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ناظرین آپ کے سامنے یہ کمٹ کر کے جا رہے ہیں کہ ریزولوشن یہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے کہ حکومت پاکستان کو اس بل کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا امریکہ کے ساتھ. اور ری نیگوشیٹ شاید لفظ غلط یہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بل پاکستان کے ساتھ تو سائن نہیں ہوا. ان کا کہنے کا مقصد جو بل اس وقت ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور بل کو دیکھیں بات سنو، ریجیکٹ اس طرح نہیں کریں گے. جو چیزیں شکیں پاکستان کی سالیڈیرٹی، پراسپیرٹی، انٹیگریٹی کے خلاف ہوگی اس پر. اچھا ٹھیک ہے ناظرین، یہ انہوں نے ٹھیک کیا کریکٹ کہ جو اس میں شکیں ہیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے، سوورینٹی کے خلاف ہیں، انٹیگریٹی کے خلاف ہیں، اور ایک انٹرفیئرنس میجر اس سے ہوتی ہے ایگزسٹنگ بل کے تھرو، اس کی ری نیگوسیشن پر امریکہ سے کہیں گے کہ ری وزٹ کریں بل. اور فاطمی صاحب جو ہمارے یہاں ایکسپرٹ ہیں ڈپلومیٹک، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی ریزولوشن پاکستان کا پارلیمنٹ پاس کرے گا تو امریکہ کو پھر ری وزٹ کرنا پڑے گا جو بل ہے. ناظرین، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اتنے اہم ایشو پر متحرک ہو اور متحد ہو اور ایک پوزیشن لے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہاں کمٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.